बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप अपने दुश्मन तक किस तरह से पहुंच सकते हैं। अगर आप लोग अपने दुश्मन का असली चेहरा देखना चाहते हैं तो वो अल्लाह ताला ख्वाब में आपको किस तरह से दिखाएगा और बड़ा ही क्लियर आप अपने दुश्मन का चेहरा देख सकेंगे। फिर वो आपका दुश्मन कोई भी हो, इंसान हो, जिन हो, जादूगर हो, आपसे हसद करने वाला हो, नफरत करने वाला हो, आपका दुश्मन हो, कोई भी हो, अल्लाह ताला आपको बहुत ही क्लियर दिखा देगा। और आपका वो दुश्मन कितना ही सख्त अमल करने वाला हो, चाहे तो उसने आपके नाम के तावीज़ बनवाकर किसी 20 मंजिला इमारत के नीचे ही दबवा दिए हों, उनका भी आपको पता चल जाएगा। और ये सारी चीज़ें मैं खुद से देख चुकी हूँ, मेरे साथ हो चुका है। तो आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और मैंने खुद दीवार के नीचे से अपने नाम के तावीज़ किस तरह से पकड़े थे। इसके अलावा बल्ब के होल्डर के पीछे भी मेरे नाम के तावीज़ थे, उनका मुझे कैसे पता चला था। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आप लोगों के साथ भी अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है और आप लोगों को भी लगता है कि आपका कोई ना कोई दुश्मन है जो आपके साथ कोई ना कोई हरकत तो ज़रूर करता है, और हर इंसान का ही कोई ना कोई दुश्मन तो होता है, हर अच्छे इंसान का। एक बार मैंने एक बिल्डिंग के बाहर ना एक चीज़ पढ़ी थी, मुझे बड़ी प्यारी लगी थी। बिल्डिंग के बाहर लिखा हुआ था कि जिस इंसान का कोई दुश्मन नहीं होता वो इंसान मुनाफिक होता है। तो हर इंसान के पीछे ही ना कोई दुश्मन होता है, कोई ना कोई हरकत करने वाला होता है, कोई चाल चलने वाला होता है, या कोई ना कोई हासिद ज़रूर होता है। लेकिन मेरे ख्याल से ना मज़ा पता कब आता है, जब आपका दुश्मन ना थोड़े से ज़र्फ वाला हो, जो बिल्कुल एक गिरा पड़ा ना हो, कोई नीच ना हो, जिसके साथ थोड़ा सा टकराने का, थोड़ा मुकाबला करने का मज़ा भी आए। दुश्मन ऐसा होना चाहिए। एनीवेज, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम लोग सीक्वेंस के साथ चलेंगे। सबसे पहले आप लोगों को एहतियात बताऊंगे, और एहतियात सबसे पहले क्यों बता रही हूँ ये भी आप लोगों को बताती हूँ। उसके बाद आप लोगों को निशानियां बताऊंगी और सबसे एंड पे इलाज बताऊंगी। अच्छा जी, अगर अल्लाह ना करे आप लोगों के साथ भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, कोई जादू है, जिन्नात का असर है, या वैसे ही कोई शरारत होती है, कोई हरकत होती है, या कोई पीछे चालें चलने वाला है, कोई ऐसा दुश्मन है, कोई ऐसा हासिद है, या कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग पावर है। देखें, समटाइम्स होता है ना कि किसी की इतनी अप्रोच होती है कि वो हम तक इजीली पहुंच जाता है, हम हक पे होते हैं, सच पे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी बिल्कुल नहीं चलती, और अगला बंदा झूठा भी होता है, फरेब भी कर रहा होता है, धोखा भी कर रहा होता है, लेकिन सब लोग उसी की बात का ही यकीन करते हैं, और हम सच्चे होने के बावजूद भी अपने आप को नहीं मनवा सकते हैं। तो किसी भी किस्म का आप लोगों के साथ मामला होता है, या आपके घर के किसी फैमिली मेंबर के साथ हो रहा है, तो उसके अंदर कौन कौन से चेंजेस आएंगे वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है एहतियात। देखें, अगर आपके साथ कोई भी मसला हुआ है और आप उसका बहुत अच्छा इलाज भी करवा रहे हैं, लेकिन आप लोग एहतियात नहीं करते हैं, तो उस इलाज का कोई फ़ायदा नहीं। और ये जो आपका मामला ना, ये आपके साथ 100 बार भी हो सकता है और 100 बार से ज़्यादा भी हो सकता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है एहतियात। वैसे तो मैंने आप लोगों के साथ बहुत सी एहतियात शेयर की हैं जो मैं खुद भी करती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक सेफ़ हूँ, बिल्कुल सेफ़ हूँ, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बड़ी अच्छी एहतियात हैं जो मैं शेयर कर चुकी हूँ। आप लोग मेरी पॉपुलर वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं अगर किसी ने वो वीडियोज़ नहीं देखी हुई हैं। लेकिन आज जो मैं चीज़ शेयर करने वाली हूँ, देखें, जितने भी लोग जिनके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाता है, कोई जादू का, जिन्नात का, नजर बद का, या किसी और दुश्मन वगैरह का कोई ना कोई मसला हो जाता है, तो उन्हें इस चीज़ से लड़ना आ जाता है, उसका मुकाबला करना आ जाता है, उनका डर चला जाता है, उनका खौफ चला जाता है, और सबसे ज़्यादा वो इस चीज़ के आदी हो चुके होते हैं। तो उनको ये परवाह नहीं रहती कि अब मेरे साथ कुछ हुआ तो क्या होगा, क्योंकि ये वाला खौफ उनका चला जाता है, वो उस चीज़ के आदी हो चुके होते हैं, उन्हें उस चीज़ का मुकाबला करना आ जाता है, और उन्हें दोबारा से अपनी ज़िंदगी से उस चीज़ को निकालना आ जाता है। लेकिन वो लोग जिनके साथ कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं हुआ, अपनी मौज मस्ती में अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं, मगन हैं, और अल्लाह करे कि उनकी ज़िंदगी ऐसी ही रहे, लेकिन वो लोग सबसे ज़्यादा डेंजर जोन में होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी एहतियात शेयर करने वाली हूँ कि कभी भी किसी के सामने भी ऐसी कोई बात ना करें कि मेरे साथ तो ऐसा कभी कोई मसला नहीं हुआ, मुझे तो इस चीज़ का यकीन ही नहीं है, मैं तो इस पर ट्रस्ट ही नहीं करती, मेरे साथ तो ऐसा कोई मसला हो ही नहीं सकता है, मुझे तो नहीं यकीन। क्योंकि जितना हम यकीन करेंगे ना, उतना ही हमारे साथ ये मसला होगा, जितना हम सोचेंगे ना, उतना ही ज़्यादा हम वहम का शिकार होंगे, ये होगा वो होगा, तो इसलिए मैं तो यकीन करती ही नहीं। इस तरह की बातें कभी भी किसी के सामने ना करें, क्योंकि मैं खुद भी ऐसी ही हुआ करती थी, और मैं भी हर किसी के सामने ऐसे ही बोला करती थी, इसी तरह की बातें किया करती थी, और बिल्कुल भी यकीन नहीं करती थी। लेकिन ये सब कुछ आपके साथ हो जाता है, और जिन लोगों के सामने बैठ के आप इस तरह की बातें कर रहे होते हैं ना,
آپ کو نہیں پتا کہ ان میں سے کون آپ کا دوست ہے، کون آپ کا دشمن ہے، اور کون سا آپ کا دوست آنے والے دنوں میں آپ کا دشمن بننے والا ہے، کیونکہ لوگوں کے اصلی چہرے اور اصلی روپ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی بھی بہتر نہیں جانتا ہے۔ تو جن لوگوں کے پاس بیٹھ کے آپ ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، ان میں سے جو آپ کا دشمن ہوتا ہے نا، وہ آلریڈی موقع کی تلاش میں ہوتا ہے، اور کہیں نہ وہ یہ چیز بھی جاننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ آپ لوگ کتنی احتیاط کرتے ہیں، آپ لوگ اپنی پروٹیکشن کے لیے کون کون سے کام کرتے ہیں۔ تو جب آپ اس کے سامنے ایسی باتیں کرتے ہیں نا، تو اس کو بہت اچھا موقع بھی مل جاتا ہے، اور ساری چیزیں اس کے علم میں بھی آ جاتی ہیں، اور وہ بڑا ایزیلی آپ کے اوپر اٹیک کرتا ہے، بغیر کسی مشکل کے، بغیر کسی محنت کے، اور آپ لوگ بھی بہت ایزیلی اس کے وار کا شکار ہو جاتی ہیں۔ تو کبھی بھی کسی کے سامنے ایسی کوئی بات نہ کریں، اور احتیاط کیا کریں۔ میں آلریڈی آپ لوگوں کے ساتھ بہت سی احتیاط شیئر کر چکی ہوں، آج وہ چیزیں ریپیٹ نہیں کرنے والی، کیونکہ ویڈیو پھر بہت لینتھی ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ اب اس کی نشانیاں ڈسکس کرتی ہوں۔ سب سے پہلی چیز، اللہ نہ کرے اگر کسی کے ساتھ کوئی پرابلم ہو گیا، چاہے وہ آپ خود ہیں یا آپ کا کوئی فیملی ممبر ہے، آپ کے گھر میں سے کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، تو اس کی سب سے پہلی نشانی ہوگی کہ اس کا بیہیویئر چینج ہو جائے گا، اس کے رویے میں بہت زیادہ تبدیلی آئے گی۔ ایک دم سے نا غصہ آنے لگے گا، چڑ آنا شروع ہو جائے گی، کسی کی بھی کوئی بات برداشت نہیں ہوگی، چھوٹی چھوٹی معمولی باتیں بھی نا، ان پہ بھی لڑائی جھگڑا کرنے کو دل کرے گا، چیخنے چلانے کو دل کرے گا، ایون کسی کے سر میں نہ کچھ اٹھا کے مار دینے کو دل کرے گا، کسی کا سر پھاڑ دینے کو دل کرے گا، لوگ اچھے نہیں لگیں گے، تنہائی اچھی لگے گی، لوگوں سے ملنے سے خوف آنا شروع ہو جائے گا، یا لوگوں میں بیٹھنے کو، ان کے پاس جانے کو، ان سے باتیں کرنے کا ہی دل نہیں کرے گا، لوگوں سے اکتاہٹ آئے گی۔ اچھا جی، دوسری نشانی یہ ہے کہ معاملات خراب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جیسے کوئی بچہ ہے، پہلے وہ پڑھائی میں بہت اچھا تھا، بہت تیز تھا، اس کے اسکول سے کبھی کوئی شکایت نہیں آئی تھی، وہ بہت اچھی طرح پڑھائی کرتا تھا، اچھے گریڈز آتے تھے، اس کا ریکارڈ بہت اچھا تھا، ہر طرح سے وہ بالکل پرفیکٹ تھا، لیکن اب تو اس کا پڑھنے کو بالکل دل نہیں کرتا، یا اس کے پاس پڑھائی کا نام ہی لیں تو وہ چڑھنا شروع کر دیتا ہے، یا اسکول جانے کے ٹائم پہ وہ رونا شروع ہو جاتا ہے، اسکول جانے کو ہی اس کا دل نہیں کرتا ہے۔ تو کسی بھی قسم کے معاملات ہیں نا، چاہے وہ بچہ ہے، بڑا ہے، بوڑھا ہے، بزرگ ہے، جیسا بھی ہے، اس کے معاملات خراب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یا اگر کوئی بڑا انسان ہے تو وہ بڑی خوشی خوشی اپنے کام پہ جاتا ہے، اپنی جاب پہ جاتا ہے، لیکن اب اس کو نہ اس کا کام اچھا لگتا ہے، نہ اس کی جاب اچھی لگتی، نہ وہاں پر موجود لوگ اچھے لگتے ہیں جن کے ساتھ پہلے ان کی دوستی تھی، اب وہی لوگ اس کو زہر لگتے ہیں، تو نہ اس کا وہاں پہ جانے کو دل کرتا ہے، نہ اس کا اس کمائی میں دل لگ رہا ہے، تو آپ کے معاملات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا جی، تیسری چیز، غلط خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ جو خواب ہے نا، یہ دو ٹائپ کے ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ خوفناک خواب آنا شروع ہو جائیں، اور دوسرا ہے کہ آپ کو گندے خواب آنا شروع ہو جائیں، خواب کے اندر گندگی آئے، یا غلاظت نظر آئے، یا کسی کے ساتھ کچھ غلط ہوتا نظر آئے، اس طرح کے۔ لیکن جو خوفناک خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں نا، وہ اس ٹائپ کے ہو سکتے ہیں کہ جیسے آپ کسی بہت اونچائی پہ چڑھے ہوئے ہیں اور آپ بس نیچے گرنے ہی والے ہیں، کسی کھائی میں گرنے والے ہیں، یا کوئی چیز آپ کا پیچھا کر رہی ہے، کوئی بہت سپیڈ سے کار آ رہی ہے، کوئی انسان آ رہا ہے، کوئی خوفناک چیز ہے جو آپ کا پیچھا کر رہی ہے، کوئی سانپ ہے، کوئی بچھو ہے، مختلف قسم کی چیزیں جو آپ کا پیچھا کر رہی ہیں، یا آپ دوڑ رہے ہیں، کسی ویرانے میں ہیں، کسی اندھیری جگہ پہ ہیں، آس پاس کوئی نہیں ہے، آپ مستقل بھاگ رہے ہیں، یا آپ لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، آپ بالکل اکیلے ہیں، آپ لوگوں کو آوازیں دے رہے ہیں، کوئی آپ کی آواز نہیں سن رہا ہے، یا آپ کوئی کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ کام پورا نہیں ہو رہا ہے، آپ بہت کوشش کر رہے ہیں اس کو مکمل کرنے کی، لیکن وہ پتہ نہیں کیوں آپ سے پورا ہو ہی نہیں رہا ہے۔ تو تیسری چیز ہے کہ آپ کو غلط قسم کے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں، یا تو ڈراؤنے، خوفناک، یا پھر گندے قسم کے، غلیظ قسم کے، گندگی نظر آتی ہے، غلاظت نظر آتی ہے، کچھ غلط ہوتا ہوا نظر آتا ہے، تو یہ دونوں طرح کے ہی خواب ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تین چیزیں ہیں، رویوں میں تبدیلی آنا، معاملات کا خراب ہو جانا، اور غلط خواب آنا۔ کسی بھی ایک چیز کی بیس پہ آپ لوگ فیصلہ نہیں کر سکتے، اگر یہ تینوں چیزیں ہی سیم ٹو سیم اس طرح ہیں جیسے میں نے بتائی ہیں، تو پھر یہ ایک الارمنگ سائن ہے کہ آپ کے ساتھ اللہ نہ کرے کچھ غلط ہونے والا ہے، یا کچھ غلط ہونا شروع ہو چکا ہے۔ تو پھر ضرورت ہے کہ آپ لوگ اپنا علاج کریں، اور میں ہمیشہ ہی کہتی ہوں، کبھی کسی کے پاس علاج کے لیے مت جائیں، اپنا علاج ہمیشہ خود کریں، جتنا آپ خود کو سمجھتے ہیں کوئی دوسرا نہیں سمجھتا، کسی عاملوں بابوں کے ہتھے مت چڑھیں، اپنا علاج خود کریں، اور ہر انسان سخت سے سخت عمل کا بھی توڑ کر سکتا ہے، خود سے کر سکتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو خود پہ یقین ہے تو آپ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں، پھر کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، تو ہمیشہ اپنا علاج خود کریں، اور میں علاج بھی بتا چکی ہوں، احتیاط بھی بتا چکی ہوں، لیکن اگر آپ لوگ اپنے اصلی دشمن تک پہنچنا چاہتے ہیں، اس کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟
آپ لوگوں نے رات کو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کو پڑھنا ہے، سننا نہیں ہے، سورہ بقرہ کو پڑھنا ہے، اور 40 دنوں تک سونے سے پہلے آپ نے سورہ بقرہ پڑھنی ہے۔ آہستہ آہستہ آپ کی سپیڈ بننا شروع ہو جائے گی، اور جب آپ سورہ بقرہ پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ نے کسی کے ساتھ کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ جیسے ہی سورہ بقرہ آپ لوگوں کی ختم ہوئی تو آپ لوگوں نے فوراً ہی سو جانا ہے۔ آپ لوگوں نے ایسے ٹائم پہ شروع کرنی ہے جب آپ لوگوں نے سونا ہوگا، ٹھیک ہے، اور کوئی کام نہیں کرنا ہے، یا آپ کو کوئی کام کرنے کے لیے اٹھنا نہ پڑے، تو آپ لوگوں نے سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دینی ہے۔ اور آپ لوگوں کو نا وہ سورہ پڑھتے پڑھتے ہی آہستہ آہستہ نیند آنا شروع ہو جائے گی، تو جیسے ہی سورہ بقرہ آپ لوگوں کی کمپلیٹ ہوگی آپ لوگ خود ہی آٹومیٹیکلی فوراً ہی سو جائیں گے۔ اور جب آپ لوگ یہ عمل کریں گے ودن 40 ڈیز آپ لوگوں کو آپ کے دشمن کا چہرہ بالکل صاف واضح نظر آ جائے گا خواب کے اندر، اور جتنا زیادہ یقین سے کریں گے اتنا ہی جلدی نظر آئے گا انشاءاللہ۔ اچھا، اب میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ میں نے نا خواب دیکھا کہ ہماری باؤنڈری وال کے نیچے نا کچھ پیپرز ہیں، اور جس نے وہاں پر وہ پیپرز رکھے ہیں نا میں ان سے نا وہ کھینچ کے اور لے کے آ رہی ہوں پیپرز۔ نیکسٹ ڈے نا میں نے اپنا وہ خواب نا اپنے گھر والوں کو سنایا کہ اس طرح سے میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ ہماری جو باؤنڈری وال ہے وہ نہیں ہے، اور اس کے نیچے سے نا کسی نے اس طرح سے کوئی پیپرز رکھے ہوئے ہیں اور میں ان سے وہ پیپرز کھینچ کے لے کے آ رہی ہوں، اور جس نے وہ رکھے تھے ان کا بھی بتایا۔ کچھ دن اسی طرح ہی گزر گئے تو ایک دن ہماری باؤنڈری وال آٹومیٹیکلی گر گئی، تو اس کے بعد دوبارہ سے باؤنڈری وال کروانے کے لیے ہم لوگ لیبر لے کے آئے، اور جب وہ سارا ملبہ وغیرہ ہٹایا تو وہاں سے واقعی کچھ پیپرز نکلے، اور جب ہم نے لا کے نا ان پیپرز کو کھولا تو وہ میرے نام کے تعویذ تھے۔ اور دوسری بار میرے ساتھ کیا ہوا کہ میں نے نا اپنے کچن میں نا ایک بڑا سا بلب لگوایا ہوتا تھا، کیونکہ اس ٹائم پہ نا میں کوکنگ کی ویڈیوز ریکارڈ کرتی تھی، تو وہاں پر میں نے بلب لگوایا ہوتا تھا، لیکن پھر ہم لوگوں نے نا اس پورشن کا کام کروانا تھا تو ہم لوگ اوپر شفٹ ہو گئے، تو وہ والا بلب اتروا کے نا میں نے اوپر والے پورشن میں لگوا لیا۔ تو 4 مہینے کے بعد جب اس پورشن کا کام ختم ہوا اور ہم لوگ واپس ادھر آئے تو وہ والا بلب نا اتار کے نیچے لائے، تو پھر پتہ نہیں اس کے ہولڈر میں کیا مسئلہ آ گیا کہ وہ فکس نہیں ہو رہا تھا، تو جب اس کے ہولڈر کو کھولا نا تو اس ہولڈر کے اندر سے نا کچھ پیپر کے ٹکڑے، کچھ راکھ، اس طرح کی چیزیں نکلی، اور ان پر بھی چھوٹا چھوٹا نظر آ رہا تھا جیسے میرا نام لکھا ہوتا ہے۔ اور اس سے بڑی بڑی بھی کئی چیزیں میرے ساتھ ہو چکی ہیں، لیکن یہ 2 چھوٹی سی چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ تو سورہ بقرہ میں بہت طاقت ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کا دشمن بھی آپ کو دکھا دیتا ہے، اور کسی نے اگر کسی جگہ پہ کچھ دبایا بھی ہو نا وہ جل کے راکھ ہو جاتا ہے اور آپ کو نظر بھی آ جاتا ہے۔ اگر آپ لوگ بھی اپنے دشمن تک پہنچنا چاہتے ہیں تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ رات کو پڑھ کے سو جائیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو آپ کا دشمن ضرور نظر آئے گا۔ آج کی ویڈیو کو کرتے ہیں یہیں پر اینڈ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، دشمن کی شر سے بچائے، حاسد کے حسد سے بچائے۔ ملوں گی آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔